بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات۔ بسم اللہ کو با سے شروع کیا گیا اور اسم کے الف کو گرا دیا، حالانکہ اقرا بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلا بولا تھا، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلا، یعنی ہاں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے با نکلی۔ رب تعالیٰ نے اپنے کام کو با سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد و میثاق یاد آ جائے۔ دوسری حکمت، خدا پاک کا نام بر اور بار اور باری بھی ہے، یہ با سے شروع ہوتے ہیں، تو گویا اس میں رب تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ تیسری حکمت، قاعدے سے با ملانے کے لیے آتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا ہی چاہتا ہے اور الف بے تعلقی چاہتا ہے، اس لیے وصل کی حالت میں گر جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے اس لیے با سے ابتدا کی گئی۔ چوتھی حکمت، با میں انکسار ہے اور الف میں بلندی ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی، لہٰذا بندے کے اظہار عاجزی کے لیے با ہی مناسب ہے۔ اسم جہاں بسم اللہ کہا گیا باللہ نہ کہا گیا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے، اولاً نام تک تو پہنچ لے، بعد کو ذات تک پہنچے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے۔ حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں، یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے۔ جب الف و لام الف اور ہا سے مدد اور برکت لینا جائز ہے تو اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی بدرجہ اولیٰ جائز ہے، کیونکہ وہ ان حرفوں سے تو کم نہیں۔ نکتہ، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی پاک ہے، جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف، اور حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالی حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے مظہر اتم۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم میں کسی کے حاجت مند نہیں، بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے، کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بادب جھکا لو سر ویلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ آگے جو الرحمن اور الرحیم آ رہا ہے وہ یا تو اللہ کی صفت ہو یا لغوی معنی میں اسم اللہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضور علیہ السلام کو رحیم تو قرآن نے فرمایا ہے۔ رہا لفظ رحمان، اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں فرمایا کہ حضور تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں، نیز قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں،
جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں اور 300 انجیل میں اور 300 زبور میں اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی اسماء صفاتیہ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں۔ لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے، اور باقی علیم، قدیر، رحمان اور رحیم اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسم ذات کی پہچان چند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے اس میں شرکت نہ ہو۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفاتی نام رؤوف، رحیم اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے، لیکن الہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسری یہ کہ اس میں ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا، بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں زیادتی کمی کا احتمال ہوتا ہے، مگر اس میں ذات میں یہ احتمال نہیں۔ مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ عالم ہے، اس سے زیادہ قاری، اس سے زیادہ مالدار، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس سے زیادہ عبداللہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دوسرے بعض ناموں میں تفضیل وغیرہ کے صیغے بن سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے اور علام بھی، قادر اور قدیر بھی ہے، لیکن لفظ اللہ کو نہ تفضیل بنے، نہ مبالغہ، نہ صفت مشبہ وغیرہ، اس فرق کا بہت خیال چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں، مشتق ہے یا جامد۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جامد۔ مشتق کہنے والے فیصلہ یقینی نہ کر سکے کہ کس لفظ سے مشتق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سکون اور چین اور قرار۔ چونکہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کو چین اور قرار آتا ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے، یا اس لیے کہ ہر ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی اور قرار پکڑتی ہے، تو تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، لیکن اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے بنایا۔